بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک بات جو شیئر کرنے لگا ہوں، بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیا بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ یہ مسئلہ لے کے ایک مولانا صاحب کے پاس چلے گئے کہ وہاں سے پوچھتے ہیں، کسی مولانا صاحب کا فتویٰ ہے کہ وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ مسئلہ لے کے چلے گئے۔ غافل پڑے ہیں لوگ، اور بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں صرف داڑھی رکھنے سے بندہ مولوی نہیں بن جاتا، داڑھی رکھ لینے سے، پگڑی باندھ لینے سے بندہ مولوی، عالم، حافظ، قاری، پیر، فقیر، درویش نہیں بن سکتا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، تے جے رب وال ودھایا ملدا بھیڈاں سسیاں ہو، جے رب رات نو جاگیاں ملدا کال کڑچیاں ہو، جے رب دانداں کھسیاں ملدا جتیاں ستیاں ہو، تے جے رب وال ودھایا ملدا بھیڈاں سسیاں ہو، رب انہاں نو ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں سچیاں ہو، نیتاں جنہاں دیاں سچیاں۔ تو اب اگر پیری فقیری کا لبادہ اوڑھ کے اور وہ سیٹ پہ بیٹھ جائے کسی عالی شان تخت کے اوپر، کسی عالی شان کرسی کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وہ بہت بڑا عالم فاضل اور بہت بڑا شیخ اور پیر فقیر ہے۔ ایک اور دور حاضر میں ٹرینڈ ہے، جتنا اولیاء اللہ کے اوپر کوئی تان تشنیع کرے گا، علماء کرام کے اوپر زیادہ سے زیادہ بولے گا، اولیاء اللہ کے خلاف بولے گا، اتنا اس کو فیم زیادہ ملے گا اور اتنے زیادہ اس کے فالور بڑھیں گے۔ اسلام مخالف قوتیں اور جس قدر ہماری قوم کو دین اسلام کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، ان کو غلط قسم کی چیزیں ڈلیور کر کے ان کے سامنے آنکھوں کے موبائلوں کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہی وہ مولوی، فلاں پیر، فلاں فقیر، یہ وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر داڑھی رکھنے والا پیر فقیر نہیں ہوتا، ہر داڑھی رکھنے والا عالم، حافظ، قاری نہیں ہوتا، ہر داڑھی رکھنے والا مولانا صاحب، علامہ صاحب، خطیب صاحب نہیں ہوتا۔ ان کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، علماء کرام کے خلاف، مشائخ کرام کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور ہماری نیو جنریشن کو گمراہ کرنے کے لیے دن رات پوری لابیاں اپنے مشن میں ہماتن گوش ہیں، لگی ہوئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم حقائق کو سامنے لائیں گے اور اس پر ہم پورا علم جہاد بلند کریں گے، تقریری طور پر بھی، تحریری طور پر بھی، اور اس طرح ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس طرح ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے نہیں دیں گے، ان کے ایمان کو لٹنے نہیں دیں گے، ان کے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دیں گے۔ خدا کے لیے مسلکی اختلافات کو بھلا کر اپنے
سلاسل کے علمی اختلافات کو، نظریات کو بھلا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر ایک ہو جائیں۔ اس وقت اسلام مخالف قوتیں زور و شور پر ہیں اور وہ اپنی مہم میں کامیابی کے لیے دن رات پنجے گاڑنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ دولت کے پجاریوں اور ابن الوقت جو لوگ ہیں ان کو خرید رہے ہیں۔ جب ان کی جیبوں میں لمبے چوڑے ڈالر جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ جاتا ہے، تو دماغ خود بخود ہی خراب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مدارس کی ضرورت نہیں، مساجد کی ضرورت نہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے یہ سوچ لو سارے مساجد اور مدارس ختم کر کے کیا پھر کلبیں بنائی جائیں؟ مساجد کو ختم کر دیا جائے، مدارس کو ختم کر دیا جائے، خانقاہوں کو ختم کر دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کی لوکال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں جہاں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس ملتا ہے، یہ مینارہ نور ہے۔ یہی مینارہ نور ختم کر دیے جائیں۔ پیر حسنین صاحب، آج ہم آپ کے آستانے پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ ایک مولانا صاحب تک پہنچتا ہے، جی نماز وضو کے بغیر ہو جاتی ہے، اور فتویٰ بھی لینا ہو تو لینا کن سے ہے؟ جو فتوے کے اہل ہیں۔ یہاں تو نااہل قسم کے لوگ ہیں جن کا اپنا معیار کوئی نہیں ہے، صرف میں ٹیں شیں لگے رہتے ہیں، اور ان کے فتوے کے نزدیک دنیا میں مسلمان ان کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، سارے بے ادب ہیں، سب گستاخ ہیں، سب کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، سارا ٹولہ خراب ہے، بس ایک میں ہوں، ایک میں ہوں، میری بات مانو، میری بات سنو۔ او بھائی اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ جب چلتی ہے نا تو پتہ نہیں چلتا۔ امت کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو، ان کی سازش ہے زمانے میں یوں ہی رات رہے۔ یہ اپنی سازشیں چلا رہے ہیں کہ زمانے کے اندر اجالے نہ پھیلیں، قرآن کا نور نہ پھیلے۔ اب لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ یہ دیکھو فتویٰ ہے، عورتیں سر سے دوپٹہ اتاریں، گلے میں پہن لیں، جیسے مرضی بازاروں میں جائیں، جو مرضی کریں، مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ بھاگ دوڑ کریں، جو مرضی کریں، اور فتویٰ لینا کس سے ہے؟ جو اس طرح کا مذہبی روپ دھارے ہوئے ہیں۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہرنی ایک کیس لے کے آ گئی۔ ہرنی نے کیس دائر کیا کہ حضور والا شان، یہ شکاری ہے اور اس نے میرے بچے کو شکار کیا ہے، تو میں اس کے اوپر مقدمہ دائر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں بھائی؟ اس نے آگے سے عرض کیا شکاری نے کہ حضور اے اللہ کے نبی، آپ کی شریعت میں شکار کرنا جائز ہے، میں نے جائز سمجھ کے شکار کیا ہے۔ ہرنی نے آگے سے عرض کی یا نبی اللہ، اس نے شکار کیا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر یہ شکار شکاریوں والا لباس پہن کے کرتا اور میرا بیٹا اپنا دفاع کرتا تو یہ شکاری کے روپ میں نہیں آیا، میں اس بات کا کیس لے کے آئی ہوں کہ یہ روپ دوسرا لے کے آیا ہے، شکاریوں والے روپ میں آتا تو پھر بات ہوتی۔ تو بھائی جب تمہارا فتویٰ لینے کا معیار یہ ہے، سوال پوچھنے کا معیار یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ جو مذہب سے دور ہے، اور علم ہونا اور چیز ہے، کسی پر جرا کرنا، بات کرنا اور چیز ہے،
اس کا عامل ہونا اور چیز ہے. درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے باس نو مالو. میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ ایسے ہی نہیں فرمایا آپ نے کہ درد منداں دے سخن محمد. درد والوں کے انداز ماحول بتاتا ہے، اس کے آثار بتاتے ہیں، اس کی شخصیت بتاتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کتنی ہے. اگر اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا لوگوں کو بھاشن بھی دیتا ہے کہ میں محبت کرنے والا ہوں. تو پھر اس کی محبت کو دیکھا جائے گا کہ میرے آقا علیہ السلام کی امت کے اولیاء اور علماء سے اس کی کتنی محبت ہے. لوگوں کو غلط ملت نام یہ دے کے، یعنی سواریاں مدینہ شریف کی بٹھا لے گاڑی میں یا جہاز میں، ہاں جی، اور اتار کہیں اور دے، جا کے اتار کہیں اور دے. سواریاں کہے آ جاؤ، جنہوں نے مدینہ پاک جانا ہے، اور لے جائے ان کو مرزائی گڑھ میں، تو 2 نمبری ہے. اس کا دعویٰ سچا نہیں ہے. نبی پاک نے علماء کی شان بیان فرمائی ہے، علماء حق کی، اولیاء کی شان ہے. اولیاء کی شان اللہ نے بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. تو پھر وہ لوگوں کو یہ بتائے اور جتائے کہ میں بڑا محب رسول ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں، ساتھ یہ بھی کہے کہ میری تو نہ کوئی مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ خانقاہ ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب جن کا ہے وہ بھی چھوڑ دے اور لوگوں کو تیرے جیسے بندے کے سپرد کر دے کہ تو ان کے ایمانوں کے ساتھ جیسے مرضی کھلواڑ کرتا رہے. اب ایسے لوگوں سے فتوے نہ مانگو اپنے مفادات کے لیے، اپنی چھوٹی چھوٹی سہولت کے لیے. ایسے مذہبی لبادوں میں جیسے وہ شکاری تھا، تو ایسے لوگوں کے لبادے میں لپٹے ہوئے لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر سوالوں کا جواب ایسا ہی ملے گا. کہتا ہے جی ہو جاتی نماز. شاہ صاحب بالکل. مولوی کہتا ہے وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. جی کیسے ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا جی مینوں سال ہو گیا پڑھاندے نوں، 1 سال تو پہلے والیاں میریاں نمازاں ویکھ لو، ہن والیاں بھی ویکھ لو. 1 سال سے میں ایسے ہی پڑھا رہا ہوں. ہو جاتی ہے نماز. علماء کرام پڑھتے ہیں. کون سے علماء پڑھتے ہیں؟ ہمیں ان علماء کے نام بتاؤ. اس نے کہا جی میں ہی عالم ہوں، میں ہی فاضل ہوں، میں ہی سارا کچھ ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی عالم ہوں، میں ہی حضرت صاحب ہوں، میں ہی شاہ صاحب ہوں، میں ہی پیر صاحب ہوں، میں ہی فقیر صاحب ہوں، میں ہی فلاں صاحب ہوں، میں ہی فلاں صاحب ہوں. او میرے کول ہی آؤ تسی، اوے میرے کول ہی پوچھو. پہلا دور بھی ایویں ہی گیا، ہون والا بھی ایویں گیا، ایک میں ہی میں ہاں بس. تو بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے. کن علماء کا فتویٰ نے کہا جی میرا ہی فتویٰ ہے. ایسے لوگوں سے بچو، خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچو. میں آپ کو جو خاص الخاص عمل دینے لگا ہوں اس کی سب کو اجازت ہے، لیکن آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. کینسر کسی بھی قسم کا ہو، 1 کلو زیتون کا تیل لیں، اس میں 100 گرام ہلدی ڈال دیں پسی ہوئی، اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کر دیں. جب وہ پک جائے، جل جائے، بھول جائے، اس کے اندر ہلدی جل جائے جب، تو پھر اس کو چھان کے رکھ لیں. کھانے کے بعد 20 قطرے نیم گرم پانی کے اندر اس تیل کے ڈالیں. کتنے قطرے؟ 20 گن کے. ڈراپر ہوتا ہے نا، ڈراپر والی بوتل میں ڈال لیں تو نیم گرم پانی کے اندر 20 قطرے ہر کھانے کے بعد، یعنی صبح دوپہر شام. یہ عمل جاری رکھے، انشاءاللہ تعالی یہ مرض ختم ہو جائے گا. یہ مرض
مرض ختم ہو جائے گا. لیکن گل انہوں کو پوچھو جنہیں آپ پہ نہ بنائی ہون، خود ساختہ تیاریاں کیتیاں ہون، اور سپیچ پاور کے زور پر وہ لوگوں کو دن رات گمراہ کرنے کے لیے لگے ہوں. یہ نہ کرو، یوں نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ سورت نہ پڑھو، یہ ورد نہ پڑھو، یہ وظیفہ نہ کرو. میں بھائی انشاءاللہ تعالی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو قرآن و حدیث کا، قرآن و سنت کا مقبول محبوب دعاؤں کا، قرآنی آیات کا، اعمال قرآنیہ کا یہ درس انشاءاللہ تعالی پیش کرتے رہیں گے. اور یہ امت اب آپ جیسے لوگوں کے بہکاوے میں آنے والی نہیں ہے. انشاءاللہ قرآن کو چھوڑ کے ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ آقا علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ کے جائیں تو جائیں کہاں؟ ہمارا تو ابتدا بھی یہ ہے، انتہا بھی یہ ہے. قرآن اور حدیث ابتدا بھی یہ ہے، انتہا بھی یہ ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے یہی رستہ بتایا ہے، حضور علیہ السلام کی آل نے بھی یہی رستہ بتایا ہے، آقا علیہ السلام کے صحاب نے بھی یہی رستہ بتایا ہے، امت کے اولیاء نے بھی یہی رستہ بتایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. 1 کلو زیتون کا تیل، 100 گرام ہلدی. زیتون کا تیل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک پینے والا اور ایک کھانے والا. کھانے پینے والا اور ایک لگانے والا. کھانے پینے والا اور ایک لگانے والا. تو جو لگانے والا تیل ہے وہ نہیں لینا، کھانے پینے والا جو تیل ہے وہ لینا ہے. اس کے اندر ایک 100 گرام ہلدی ڈال کر، پیسی ہوئی اور پیور ہلدی لے لی، اس کو جلاتے رہیں جل کے جب وہ بالکل سیاہ ہو جائے تو پھر اس کو چھان لیں اور تیل بوتل میں بند کر کے رکھ لیں. ہر کھانے کے بعد 20 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں، ہلکے نیم گرم پانی میں ڈال کے. انشاءاللہ تعالی پرانے سے پرانا کینسر ختم ہو جائے گا. یہ بہت بڑا راز تھا جو آج آپ کو راز پیش کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.